ہوا کہ رمضان کے روزے ہم سے دور ہو چکے ہیں، لیکن روزہ اب بھی باقی ہے اور روزوں کی فضیلت اپنی جگہ مستحکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس نے 6 روزے رکھے تو گویا کہ اس نے سال بھر کا روزہ رکھا۔ ایک نیکی آپ کریں گے تو آپ کو 10 نیکی 10 گنا اس کا ثواب ملے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بھی آپ نیکی کریں گے اس کا ثواب آپ کو 10 گنا سے بڑھ کر ملے گا۔ تو آپ 30 روزے آپ نے رکھے، 300 دنوں کے گویا کے برابر آپ کو ثواب حاصل ہو گیا، اور مزید آپ نے 6 روزے رکھے تو گویا کہ 60 روزوں کا ثواب اور مل گیا۔ سال کے 360 دن ہوا کرتے ہیں، 355 دن ہوا کرتے ہیں، گویا کہ آپ نے اگر 6 روزے رکھ لیے شوال کے مہینے میں تو آپ کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب مل گیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جس طرح رمضان کے مہینے میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے، غیر رمضان میں بھی آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ ایام 20 کی روزہ ہمیشہ رکھا کرتے تھے۔ ایام 20 یعنی 13، 14، 15 چاند کی تاریخ، 13، 14، 15 یہ 3 روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے رکھا کرتے تھے۔ اس کو ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 روزے ہر مہینہ رکھا تو گویا کہ اس نے پورا مہینہ روزہ رکھا، پورے مہینے کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا تھا کہ ایک دن آپ روزہ رکھ لیجئے، ہر مہینے میں ایک دن روزہ رکھ لیجئے، پورے مہینے کا ثواب مل جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور روزہ رکھنے کی استطاعت پاتا ہوں، طاقت پاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 روزہ رکھ لے ہر مہینے میں، تمہارے لیے پورے مہینے کا ثواب ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اور طاقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5 روزے رکھ لے۔ انہوں نے کہا اور طاقت ہے۔ آپ نے کہا 7 روزے، 10 روزے، اس طرح بڑھاتے بڑھاتے آپ نے کہا کہ صوم داؤدی رکھ سکتے ہیں۔ صوم داؤدی کا مطلب ہوا کہ ایک دن روزہ رکھیں، ایک دن ناگا کریں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر آپ نے ان کو بتلایا۔ اس حدیث کے اندر کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا حکم دیا، ان کو کہا کہ ایک روزہ رکھ، ہر مہینے میں ایک روزہ رکھ، مہینے کا پورا ثواب مل جائے گا۔ 2 روزہ رکھیں گے تو بھی ثواب مل جائے گا، گرد کے ہر مہینے میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر یعنی ہر سوموار اور ہر جمعرات کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ ان 2 دنوں میں اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں اللہ کے یہاں ہر جمعرات اور ہر سوموار کے دن اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس دن روزے سے رہوں اور اس دن میرے اعمال روزے کی حالت میں اللہ کے پاس پیش ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان کے بعد روزہ کا سلسلہ اب بھی باقی ہے، اس لیے آپ رمضانی نہ بنے بلکہ ربانی بنے۔ دوسرا عمل، رمضان میں آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی، بکثرت آپ تلاوت کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن غیر رمضان میں بھی تلاوت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، کہ قرآن مجید پڑھتے رہو، اس لیے کہ قرآن مجید پڑھنے والے کے لیے کل قیامت کے دن قرآن سفارش بن کر آئے گا، ان کے لیے سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا قرآن مجید کہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن صرف
رمضان میں تلاوت کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ غیر رمضان میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا سب سے بہتر وہ شخص جس نے قرآن مجید کو سیکھا، قرآن مجید کو سکھلایا۔ قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے والے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کیا، خیرکم من تعلم القرآن، تم میں بہتر وہ شخص ہے جس نے قرآن مجید کی تعلیم دی اور دوسروں کو خود سیکھا اور دوسروں کو سکھلایا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کی تعلیم اب بھی باقی ہے۔ قرآن کی تعلیم لینا، قرآن سیکھنا اور سکھانا یہ اب بھی باقی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح مسجد میں آئے اور اس کا ارادہ ہو کہ بھلائی کی باتیں سیکھیں، قرآن مجید کو سیکھیں، سکھلائیں، تو اس کا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اس کو مکمل حج کا ثواب ملے گا، مکمل حج کا ثواب ملے گا اس بندے کو جو بندہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن مجید سیکھتا ہے، سکھلاتا ہے۔ جو قرآن مجید صبح سیکھنے کے لیے کسی مسجد میں جاتا ہے، اس لیے علماء اب بکثرت ہر جگہ اعلان کر رہے ہیں کہ کوئی بھی مسجد ایسی نہیں ہونی چاہیے جس مسجد کے اندر مکتب نہ ہو، جس مسجد میں قرآن مجید کا درس نہ ہو، جس مسجد میں صبح و شام قرآن مجید کے درس نہ دے جاتے۔ تو یہاں یہ چیزیں ہونی چاہیے، ہر مسجد کے اندر مکتب کا بندوبست ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہم نے دنیاوی علوم کے لیے، دنیا کے علوم سیکھنے کے لیے اپنے جیب سے اپنے قیمتی کمائی پیسے کو اپنے لاڈلوں کے اوپر تو خرچ کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کے لیے خرچ کرنے سے کتراتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ قرآن مجید کل قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش بن کر آئے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے رمضان کے مہینے میں صدقہ و خیرات کیے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کیے ہیں، تو غیر رمضان میں بھی یہ سلسلہ باقی رہنا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، اے ایمان والو تم لوگ خرچ کرو جو تمہارے پاکیزہ مال ہیں، پاکیزہ اموال میں سے جو تم نے کمایا، جو تمہارے کھیت سے نکلے، ان میں سے تم کو خرچ کرنا، مما کسبتم، جو تم نے کمایا ہے ان میں سے خرچ کیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا خرچ کرنے کا سلسلہ یہ ہمیشہ رہنا چاہیے، صرف رمضان کے اندر محدود نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر 12 انفاق کے بارے میں حکم دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے، مرنے کے وقت اس کی ایک ہی تمنا، ایک ہی خواہش ہوتی ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں اس کی تمنا، اس کی آرزو کون سی ہوتی ہے؟ آدمی اگر مرنے کے بعد دوبارہ ان کو زندگی دی جائے تو یہی کہے گا مجھے ایک ہی چیز کی ضرورت ہے، مہلت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے کیا کہے گا کہ مجھے مہلت دیجیے، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ بندہ صرف ایک چیز کی آرزو کرے گا مرنے کے بعد کہ مجھے مہلت دیجیے، دوبارہ زندگی عطا کیجیے تاکہ دنیا کے اندر جاؤں اور تیرے راہ میں خرچ کر کے آؤں، صدقہ و خیرات کر کے آؤں۔ اس کی تمنا کرے گا۔ مرنے والا کبھی یہ تمنا نہیں کرے گا کہ مجھے مہلت دی دیجیے تاکہ میں جا کے رمضان کے روزے رکھوں، حج کر کے آؤں یا نمازیں پڑھ کے آؤں، بلکہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر
صرف ایک ہی چیز کی تمنا کرے گا. وہ تمنا ہے, وہ آرزو ہے کہ مجھے مہلت دیجئے تاکہ میں صدقہ و خیرات کر کے آؤں. اس لیے میرے محترم بھائی, آپ نے اگر رمضان کے مہینے میں صدقہ و خیرات کیے ہیں اطاعت, تو اب بھی صدقہ و خیرات کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے. غیر رمضان میں بھی آپ کو کرنا ہے. آپ کا عمل مسلسل ہونا چاہیے, بے ہم ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ, اللہ کے نزدیک تمام عملوں میں سب سے بہترین عمل وہ ہے اطعمھا, جس کے اوپر دوام ہو, جس کے اوپر ہمیشگی ہو. آپ جس عمل کو کریں ہمیشہ کریں, ایک دو دن کے لیے نہ کریں. آپ رمضان میں اگر نماز کے پابند بنے ہیں, رمضان کے اندر اگر آپ نے 5 وقت نماز کی ادائیگی کی ہے, تو آپ کو غیر رمضان میں بھی 5 وقت نماز کی پابندی کرنا ضروری ہے. اور غور سے سنیے, جو حضرات بھی رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے روزے کے ساتھ 5 وقت نمازوں کی پابندی کی, مسجدوں کو آباد کیا, تو اگر آپ کا یہ سلسلہ غیر رمضان میں بھی رہا, غیر رمضان میں یہ سلسلہ باقی رہا, تو آپ اپنے روزوں کی خیر منائیے. یہ روزے اللہ کے دربار میں, اللہ کے بارگاہ میں یہ قبول ہو چکے ہیں. لیکن اگر آپ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد, عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے 5 وقت نمازوں کو چھوڑ دیا, تو آپ یقین کر لیجئے, آپ جان لیجئے, آپ 1 مہینہ بھوکے پیاسے رہے ہیں. آپ کو ان روزوں کا کوئی ثواب نہیں ملے گا, ایک ذرہ برابر آپ کو ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی حالت جو رمضان سے پہلے تھی, وہ غیر رمضان میں جس طرح پہلے تھی اسی طرح اب عدول کر کے آئی ہے. اسی طرح آپ کی حالت پلٹ آئی ہے. اسی طرح آپ پہلے ٹیڑھے جس طرح تھے اسی طرح ٹیڑھاپن آپ کے اندر آ چکا ہے. تو یقین جانیے, آپ بھوکے پیاسے رہے, آپ کے روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں. اور اس بات کو جان لیجئے, جو رمضان کے اندر ٹریننگ آپ نے لی ہے, مثلا آپ نے اگر رمضان کے مہینے میں غیبت, جھوٹ بولنے سے, برائی کرنے سے آپ اگر دور رہے ہیں, اور رمضان کے بعد رمضان ختم ہوتے ہی دکان میں بیٹھے صبح و شام آپ گاہک کو بیوقوف بنا رہے ہیں, جھوٹ بول کر سامان کو فروخت کر رہے ہیں, دلالی کر رہے ہیں, اور نہ جانے کتنے ہی فریب کے کام ہیں, ان فریب اور دھوکہ کے ذریعے سے آپ سودا بازی کر رہے ہیں, تو یقین جانیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کم من صائم لیس لہ فی الصیام الا الظما, کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کے روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا سوائے بھوک اور پیاس کے, سوائے بھوک اور پیاس کے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا جو روزہ رکھا اور ان چیزوں کو ترک نہیں کیا. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعام وشراب, جو شخص روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, برائی کرنا ترک نہیں کیا ہے, تو اس کو روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس لیے یہ عزم مصمم کر لیجئے, یہ ارادہ کر لیجئے کہ غیر رمضان میں بھی ہم اپنی حالت کو اسی طرح برقرار رکھیں گے جس طرح ہم نے رمضان کے مہینے میں اپنے حالت کی چینجنگ کی تھی, اپنے حالت کو تبدیل کیا تھا, اپنے اندر نیا تبدیلی پیدا کیا تھا. اسی طرح کی نئی زندگی کے ساتھ ہم آخری صبح کریں گے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک کہ موت نہ جائے. میرے محترم بھائیو, اس سے معلوم یہ ہوا کہ رمضان ختم ہوا ہے لیکن رب ابھی باقی ہے. اس لیے آپ رمضانی نہ بنیں بلکہ ربانی بنیں. اور اسی طرح
یہ بھی آپ کو بتلاتے چلوں، جو حضرات رمضان کے مہینے میں ظلم و زیادتی اور اس طرح کے ناجائز کاموں سے دور رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے غیر رمضان میں بھی اسے ظلم و زیادتی سے بچنا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کی تاریکی میں سے ایک تاریکی ہے، اور بخیلی سے بچو، اس لیے کہ بخیلی کی وجہ سے تم سے پہلے کے لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ دو باتیں اس کے اندر کہی گئی، ایک ظلم و زیادتی سے بچنا ہے، دوسرا بخیلی سے بچنا ہے۔ ظلم و زیادتی کرنے والے گویا کہ قیامت کی تاریکیوں میں رہیں گے، اور بخیلی کنجوسی کی وجہ سے پہلی قومیں ہلاک ہو چکی ہیں، تباہ ہو چکی ہیں۔ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ بھی ہلاک و تباہ ہو جائیں، اس لیے اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر کریں۔ اور آخر میں بتلاتا چلوں، انسان جب مر جائے گا تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جائے گا تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ مرنے کے بعد کوئی بھی آپ عمل نہیں کر سکیں گے۔ اس کا اپوزٹ مطلب یہ نکلا کہ انسان کو اپنی زندگی میں عمل کرنا ہے۔ جو بھی عمل آپ کریں گے، آپ اپنی زندگی میں عمل کر لیں، مرنے کے بعد آپ کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، ان کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ نے پیچھے 3 چیزیں چھوڑا تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے کام آ جائیں۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ صدقہ جاریہ، آپ نے اگر مسجدیں بنا دی، مدرسے بنا دیے، اس کا ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح آپ کی طرف سے اگر کوئی دعا استغفار کرے اس کا بھی ثواب ملے گا۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر کہا گیا الا من صدقۃ جاریہ اور علم ينتفع به، یا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور تیسرا او ولد صالح، نیک اولاد آپ نے اگر چھوڑا ہے، آپ نے ان کو تعلیم دی ہے اور وہ اگر آپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو یقیناً ملتا رہے گا۔ اس لیے آخر میں چلتے چلتے آپ سے یہ بھی گزارش کریں کہ مسجدیں اب بھی کھلی ہیں، مسجدوں کا دروازہ غیر رمضان میں بھی کھلے ہیں، رمضان ہی میں مسجدوں کا دروازہ صرف نہیں کھلتا ہے۔ آپ رمضان میں مسجدوں کو آباد کیجیے، غیر رمضان میں بھی آپ کو آباد رکھنا ضروری ہے۔ آپ نے اگر رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کیے ہیں، تراویح کی نماز ادا کیے ہیں، تو غیر رمضان میں بھی یہ سلسلہ باقی رہنا چاہیے۔ تو سلسلہ تراویح کی شکل میں اب بھی موجود ہے، اور وہ ہے تہجد کی نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین، تم پر لازم ہے رات کو قیام کرنا، اس لیے کہ یہ نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے، اور تیرے رب کے نزدیکی حاصل کرنے کا یہ ذریعہ ہے، گناہوں کے بخشش کا ذریعہ ہے، اور اپنے جسم کو پاک و صاف کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ بہت سارے فوائد اس حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں جو قیام اللیل کے اندر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے یہ کہا تھا، یا عبداللہ
لا تکن فلان، اے عبداللہ تو فلاں کی طرح نہیں ہو جانا، مثلا فلان یقوم اللیل فترک القیام، وہ رات میں قیام کرتا تھا پھر اس نے قیام کو چھوڑ دیا۔ اور سے سنیں حدیث میں کیا کہا کہ